حاضرین جمعہ اور عزیز ساتھیوں، ہر طرح کی حمد و ستائش، بڑائی اور بزرگی اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں رہنے بسنے والوں کو پیدا فرمایا اور ان کی گزرانی زندگی کی تمام چیزوں کو بھی مہیا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن کے ذریعے ہماری رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا، وہ ذات اطہر جس نے اس دنیا کے اندر ہمیں رہنے کا اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بتلایا، وہ ذات اقدس جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے تعلیمات دی، اس ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے تمام ازواج مطہرات اور تمام آل و اولاد پر اور تمام صحابہ کرام پر بھی۔ حاضرین جمعہ، جن آیات کریمہ کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے کی، ان کا تعلق پردے سے ہے، اور جس حدیث کریمہ کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے کی اس حدیث کا تعلق بھی پردے سے ہے۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں چند باتیں پردے کے تعلق سے کہنے اور سننے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو دور ہے فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، ہر طرف اور ہر چہار جانب سے یہ امت تباہی کا شکار ہے، یہ امت لوگوں اور دشمنوں کے چالوں کا شکار ہے۔ ہر چہار جانب سے دشمنان اسلام اس امت کو نقصان میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس امت کو خسارے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن اس امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعلیمات پر زندگی گزارنے کی تلقین کی تھی، اگر یہ امت انہی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے تو دشمنان اسلام اس امت کا بال باقا بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ابتدائی انسان کی ابتدا جس وقت ہوئی تھی، اس وقت سب سے پہلا فتنہ جو رونما ہوا تھا، اگر اس فتنے پر آپ غور کر لیں تو انشاءاللہ العظیم اپنی زندگی کے اندر ایسے فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آج کا جو ماحول ہے، اس ماحول کو اس فتنے پر آپ جو ہے تول کر دیکھیں، وہ فتنہ کون سا تھا جو سب سے پہلے رونما ہوا؟ وہ فتنہ تھا شیطان کی جانب سے۔ شیطان نے ہی چال چلی، فتنے کا آغاز کیا، اور ہمارے جد امجد بابا آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور مائی حوا علیہ الصلاۃ والسلام دونوں کے تن سے کپڑے کو الگ کروا دیا۔ اس تن کو، اس بدن کو کپڑے سے، لباس سے الگ کروا دیا، برہنہ کروا دیا۔ یہ سب سے پہلا فتنہ تھا، اور آج بھی شیاطین اپنی چالوں سے پیچھے نہیں ہے۔ نت نئی چالیں روزانہ چل رہے ہیں اور ہم ان کے چالوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی آزادی نسواں کے نام سے
ہم اس فتنے کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اور کبھی مخلوط تعلیمات کی نسبت سے ہم اس فتنے سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کسی اور اعتبار سے اس فتنے کے اندر گھس جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں اور دوچار ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں شیاطین کے چالوں سے باخبر کیا تھا کہ شیاطین تمہارے درمیان کیسی کیسی چالیں چلے گا اور تمہیں کس چیز پر عمل پیرا ہونا ہے۔ آئیے سورہ نور کی اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے وہ لوگوں، مومنین کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی، پوری امت کو نہیں، پوری نسل انسانیت کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ امت مسلمہ کو مخاطب کیا، ان لوگوں کو مخاطب کیا جو ایمان کے اندر داخل ہو گئے، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں مخاطب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یاد رکھو، جان لو اس چیز کو، پرکھ لو کہ تمہیں شیاطین کی اتباع نہیں کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے۔ کیوں؟ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کیونکہ شیاطین کی نقش قدم پر، شیاطین کی اتباع جو کرتے ہیں، شیاطین کے قدم و قدم جو چلتے ہیں، ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ شیاطین انہیں بھٹکا دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ یأمر بالفحشاء والمنکر، بے حیائی کا حکم دیتے ہیں، بدکاری کا حکم دیتے ہیں، غلط کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مخاطب کر کے شیاطین کی چال سے ہمیں باخبر کیا، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان تمام تعلیمات کو جانتے ہوئے بھی آج اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے اور ہمارے اوپر جو تک نہیں رینگتی۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہوں پر فرمایا کہ یقیناً شیاطین یہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، ان سے ہمیشہ دور رہو، ان سے ہمیشہ بچتے رہو اور اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے رہو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کہتا ہے اللہ رب العالمین وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، کہ اگر اللہ رب العالمین کا تم پر فضل نہ ہوتا، کرم نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم کبھی بھی پاک نہ ہو سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے تم پر فضل کیا، کرم کیا، تمہارا تزکیہ کیا، انبیاء کرام کو مبعوث کیا تمہارے درمیان، جن کے ذریعے تمہاری پاکیزگی کر دی گئی، تمہیں پاک و صاف کر دیا گیا، غلاظت سے تم کو نکال لیا گیا اور تاریکی سے نکال کر کے ایک روشن شاہراہ پر گامزن کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین کے فضل کی قدر کرو اور شیاطین کی چالوں سے بچتے رہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو ذات جس کو چاہے اس کو پاک و صاف کر دے، اس کا تزکیہ کر دے، اور اللہ رب العالمین سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہمیں شیاطین کی چالوں کے تعلق سے باخبر کیا، لیکن آج یہ امت مسلمہ شیاطین کی چالوں میں پھنسی ہوئی ہے، اور آپ اگر معاشرے کا جائزہ لیں تو کہیں پر آزادی نسواں کے نام سے لوگ جو ہے اس چیز میں ملوث ہیں کہ عورتوں کو آزادی نہیں دی جا رہی ہے، عورتوں کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اسلام اور مسلمان چاہتے ہیں کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کریں، جبکہ حالانکہ آپ اگر 1400 سال پہلے کی تاریخ کو دیکھیں گے کہ اسلام ہی وہ ایسا مذہب ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد اس دنیا کے رہنے بسنے والوں کو ہر ایک کو ان کا حق دیا، ہر ایک کو آزادی دی۔ آپ اگر 1400 سال پہلے کی تاریخ کو دیکھیں گے، ان عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، جن عورتوں کو اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی نے
ایسا مقام دیا کہ جس مقام کو درشایا گیا قرآن مجید کے اندر کبھی کہ اگر یہ ماں کی حیثیت سے تمہارے سامنے ہو تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اگر یہ ماں کی حیثیت سے تمہارے سامنے ہو تو یہ جان لو کہ تم انہیں اف تک نہ کہو، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور نہ ہی انہیں جھڑکو بلکہ ایک نرم انداز میں ان سے باتیں کرو۔ یہ مقام عورتوں کو دیا کس نے؟ اسلام نے دیا، جبکہ اس سے پہلے عورتوں سے جس طریقے سے چاہتے تھے لوگ پیش آتے تھے، عورتوں کو جس طریقے سے چاہتے تھے لوگ استعمال کرتے تھے، اور جب چاہتے تھے جہاں چاہتے تھے پھینک دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عالم بن چکا تھا کہ انہی عورتوں کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، درگور کر دیا جاتا تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ یہی وہ عورتیں تھیں کہ جب یہ اپنی ایام میں آتی تھی، جو ماہواری کا ایام ہوتا ہے، ان کو ایک روم کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، اور یہ اس وقت تک غسل نہیں کرتی تھی جب تک کہ، اور ان سے کوئی میل جول نہیں رکھا جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے جب نفاس کا وقت آتا تھا، بچے کی پیدائش کا وقت آتا تھا، ان سے اس وقت بھی الگ تھلگ ہو جایا کرتے تھے لوگ، اور ایک کمرے کے اندر مخصوص کر دیا کرتے تھے لوگ۔ اس طریقے سے یہ عالم تھا کہ ان کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے تھے، نہ ان سے کوئی میل جول اور ربط رکھتے تھے، نہ بات چیت کرتے تھے، یہ ماحول تھا آج سے 1400 سال پہلے۔ لیکن اسلام جب آیا تو اسلام نے عورتوں کو ایک مقام دیا، اور ہر اعتبار سے عورتوں کی عزت اور اس کی نفوس کو بچانے کے لیے، اس کی نفوس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے آیات کریمہ کو نزول کیا، آیات کریمہ کو نازل فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کہ جب ماں کی حیثیت سے کوئی عورت آئے تمہارے سامنے اور وہ ماں ہو تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ جب وہ ماں ہو، ماں کی حیثیت سے تمہارے سامنے آئے تو تمہیں اف تک نہ کہو، لفظ اف سے منع کر دیا گیا۔ لیکن افسوس کہ آج بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اس کا خیال نہیں کرتے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بات کرو تو بہترین انداز میں بات کرو۔ یہ مقام دیا عورتوں کو اللہ رب العالمین نے، اسلام نے یہ مقام دیا۔ اور جب اجنبی عورت کی حیثیت سے آئے تو ایسی صورت میں یہ حکم دیا اللہ رب العالمین نے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، یہ مردوں کو حکم دیا۔ عورتوں کی عزت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے مقام اور مرتبے کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے عورت جب بچی کی حالت میں ہو اس وقت اللہ رب العالمین نے اور اسلام نے یہ مقام دیا عورت کو کہ اگر کوئی شخص اپنی بچی کی تربیت صحیح طریقے سے کر لے جائے، اسلام کے اعتبار سے اگر اس کی تربیت صحیح ڈھنگ سے کر لے جائے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ کل جنت میں وہ آدمی ہمارے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔